پچھلے کئی سالوں سے جس عوام کی یہ خواہش تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین میں گجرات میں بھی آنا چاہیے، آخرکار اسد صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم گجرات بھی آئیں گے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو محبت آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے لٹائی ہے، جو جوش اور جذبہ ہم نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ الیکشن کب ہوگے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں ایک رشتہ بنانے کے لیے، ایک محبت کا پیغام لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت ہے اور آپ لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کام کے طریقے سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ ایک ایسا لیڈر جو پارلیمنٹ کے اندر اگر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کی آواز بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کے مدعوں کو اگر کوئی سینہ تان کے اس پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر کھڑے رہ کر آواز اٹھاتے ہیں تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ہماری سیاست جو ختم ہوئی ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے ختم ہوئی ہے جو کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے ہی تھے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کی خاطر وہ خود تو بہت بڑے ہو گئے لیکن اپنی قوم کو بہت پیچھے چھوڑ دیے۔ آج ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر اس علاقے کے اندر جانا چاہتے ہیں، ہم ہر اس شہر کے اندر جانا چاہتے ہیں جہاں پر ناانصافیاں ہوئی ہے، جہاں پر آپ کے ووٹ کا استعمال تو ہوا ہے لیکن جو ادھیکار جو حق آپ کو ملنا چاہیے تھا اس سے دور رکھا گیا ہے۔ چاہے وہ راجنیتی کا شیتر ہو کہ جہاں پر آپ کی اپنی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، اور وہ نمائندگی جو ایوان میں جانے کے بعد آپ کی آواز بن سکے، جو غلط فیصلے لیے جاتے ہیں آپ کے علاقوں کے، آپ کے بستیوں کے، اس کے بارے میں آواز اٹھائے۔ جب نئے نئے قانون لائے جاتے ہیں جس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کس طرح ایک قوم کو نشانہ بنایا جائے، انہیں پریشان کیا جائے، تو ایسے وقت کے اوپر کھڑے رہ کر سرکار کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو قانون ہے اس کے پیچھے کی مقصد اور منشا کیا ہے، یہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، سرکار سے لڑا جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ایک نیتا کا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کتنے سالوں سے پارلیمنٹ کے اندر صرف ایک ہی آواز گونجتی ہے اور وہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح دن اور رات مجلس اتحاد اور مسلمین کے تمام نمائندے یہ محنت کر رہے، یہ کوشش کر رہے کہ اس پورے ملک کے اندر ہماری اپنی ایک سیاسی طاقت کھڑی رہنی چاہیے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایسی مشین کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ایسے ربر اسٹامپ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں محض 5 سالوں کے اندر آپ کے بیچ میں لوگ آتے ہیں، اس طرح کے جلسے سجائے جاتے ہیں، آپ سے ووٹ مانگا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جو وکیل صاحب نے جن مدعوں کے بارے میں بتایا، یہ حیرانی کی بات ہے، لیکن میں حیران اس لیے نہیں ہوتا ہوں کیونکہ یہ صرف احمد آباد کے حد تک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جہاں پر بھی ہمارے علاقے ہیں، ہماری بستیاں ہیں، یقیناً ہر شہر کے اندر ایک دوسرا شہر بستا ہے، ایک وہ شہر ہوتا ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، ایک وہ شہر بستا ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری بستیوں کے ساتھ اس طرح سے ناانصافی ہوتی ہے؟ ہماری مانگیں کیا ہے؟ ہم کوئی چاند ستاروں کی مانگ نہیں کر رہے، ہم کوئی تاج محل نہیں مانگ رہے۔ ہم اپنی بستیوں کے اندر سکول چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی پڑھے، ہم کالجز چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تعلیم مل سکے، اچھی روزگار مل سکے، اچھی نوکری مل سکے، ہم اسپتال چاہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بیسک چیزیں اگر ہمیں پچھلے 70 سالوں سے ہم سے دور رکھا گیا ہے، اس کونے کے اندر آپ کو پولیس چوکی تو ملے گی، پولیس اسٹیشن تو ملے گا، لیکن اسکول کیوں نہیں کھولے جاتے ہیں؟ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ کالج میں پڑھنے کے بعد نوکری کے لیے کسی دور علاقے کے اندر جا کر اپنی روزی روٹی تلاشے۔
ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ غلط نیتیاں ہیں، اور اگر اس کے لیے کوئی ذمہ دار ہے تو کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ ہم کو سوچنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی ذمہ دار ہے تو ہم خود اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس لیے ذمہ دار ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو ہر 5 سال کے بعد محض ایک بار آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس وقت ہم بکھر جاتے ہیں، ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج یہ حالات ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر یہ حالاتوں کو بدلنا ہے تو ہم کو ایک طاقت بن کر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کے اندر یہ ادھیکار دیا گیا ہے، ڈیموکریسی کے اندر ہر انسان کو کھڑے رہ کر اپنی آواز بلند کرنے کا ادھیکار دیا گیا ہے، الیکشن لڑنے کا ادھیکار دیا گیا ہے، آپ کو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار دیا گیا ہے۔ لیکن کتنے ایسے علاقے ہیں، ہمیں تو افسوس ہوا یہ جان کر کہ گجرات کے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جن کا الیکشن کارڈ تک نہیں بنا ہوا ہے۔ یہ افسوس کی ہی بات نہیں ہے بلکہ شرم کی بات ہے، کیونکہ ہم شکایت تو بہت کرتے ہیں، لیکن 5 سال میں جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک 10 منٹ کے لیے اپنے گھر کے باہر آپ کو نکلنا پڑے گا اور اس 10 منٹ کے اندر آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ 5 سال آپ کیسی حکومت چاہتے ہیں، کیسی سرکار چاہتے ہیں، یا آپ کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے۔ لیکن اگر اسی ہتھیار کا اگر ہم استعمال نہیں کریں گے اور محض 5 سال صرف شکایتیں کرتے رہیں گے، صرف ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں دکھاتے رہیں گے کہ اگر یہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے، لیکن کئی انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہم لوگ بہک جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم لوگ بک جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ اگر صرف میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر شہر کے اندر میرے خود کے اپنے علاقے کی میں بات کرتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریانی میں بکنے والی قوم ہے، چند پیسوں کے اندر بکنے والی قوم ہے۔ یہ لوگ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے۔ یہ سچائی صرف احمد آباد کے حد تک ایسا نہیں ہے۔ میں جس شہر اورنگ آباد سے آتا ہوں یا حیدرآباد کی بات کر لے، یا ایسے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس سچائی سے منہ موڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس سچائی کو ہم اپنانا نہیں چاہتے ہیں، ہم سب جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح بات نہیں ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج انہیں اگر اچھی تعلیم دی جائے تو یہ بھی اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، یہ بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے IAS IPS آفیسرز بن سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ان سب باتوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے دور رکھا جا رہا ہے کیونکہ جو سرکاریں بن کر آتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو، کہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی رہے گی، کہیں شرد پوار صاحب کی NCP رہے گی، کہیں کانگریس پارٹی رہے گی، کہیں سماجوادی پارٹی رہے گی، ان سب کو معلوم ہے کہ یہ قوم بکھری ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اتنی بڑی تعداد ہے اس عوام کی، لیکن ان کے لیے آواز اٹھانے والا کون ہے؟ تو کوئی نہیں ہے آواز۔ تو نئے نئے قانون لے کر آؤ کہ کس طرح سے انہیں پریشان کیا جائے۔ کبھی NRC کے نام کے اوپر ان بزرگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے تھے، اگر اس ملک کے اندر اگر یہ پیدا ہوئے تھے تو انہیں کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہندوستان کے قبرستانوں کے اندر وہ کاغذات دفن ہے جو ہمارے باپ دادا وہاں پر دفن ہے، جہاں پر وہ مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں دکھاؤ، تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن کون آواز اٹھاتا ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جس وقت میں بھی موجود تھا، وہاں پر بہت سارے الگ الگ پارٹی کے MPs موجود تھے، وہ MPs جو نہ جانے کتنے سالوں سے آپ کے ووٹ کے بل کے اوپر وہ وہاں پر اس ایوان کے اندر جا کر بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کے خلاف قانون لایا گیا تو وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ اگر کسی نے آواز اٹھائی تو الحمدللہ وہ میرا قائد تھا بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ اگر اس دن وہ کاغذ پھاڑ کر نہیں پھینکتے، اگر اس دن وہ نریندر مودی صاحب کی، امت شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر یہ نہیں کہتے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد تمہارا یہی ہے کہ تم اس ملک کے مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، حیران کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قانون ویسے ہی پاس ہو جاتا۔ لیکن اس دن ان کی 1 منٹ کی اس حرکت نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو نیند سے بیدار کیا، نیند سے جگایا، اور جب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ کیسا غلط قانون لایا گیا ہے، سرکار بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمیں قانون جب لے کر آئے گے تو یہ قوم ویسے ہی سوتی پڑی رہے گی جو 70 سالوں سے سو رہی ہے، یا اٹھے گی۔
لیکن الحمدللہ اٹھے، اور میں تو شکر ادا کروں گا کہ ہماری مائیں اور بہنوں نے بھی اس قانون کے خلاف سڑکوں کے اوپر نکل کر آئے۔ اس دن ایک یقین اور ایک امید جگی، کیونکہ جس دن ہماری قوم کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر اتر آتی ہے اس دن انقلاب آتا ہے، اور یہ انقلاب پورے ملک کے اندر لایا گیا تھا اس قانون سے۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہی التجا کرنا چاہوں گا کہ الیکشنز آئیں گے، الیکشنز آئیں گے، ہم یہاں پر یہ کہنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آئی ہے تو آپ سبھی لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، اتنے سالوں تک اگر ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں تو کون تھا میدان کے اندر؟ یہی میدان کے اندر سے محض دو کھلاڑی تھے، کبھی کانگریس رہتی، کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی رہتی، لیکن جب ہم میدان کے اندر اترتے ہیں، باقی کتنی بھی راجنیتک پارٹیاں آ جائیں، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی مجلس آتی ہے تو سارے لوگوں کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آئے ہیں تو اب ان سے اس کا فائدہ ہونے والا ہے، اس کو نقصان ہونے والا ہے۔ اب کسی کے فائدے اور نقصان کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم کسی کا فائدہ سوچنے کے لیے آئے ہیں تو یہ عوام کا، ان ماں اور بہنوں کا، ان بچوں کا فائدے کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں محض لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں اگر مجلس کے لیے جگہ ہے، اگر آپ کے دل کے اندر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے جگہ ہے، تو یہ آپ کو اپنی زبانی بولنا پڑے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ اسد الدین اویسی صاحب نے گجرات کے اندر آنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی احمد آباد کی سرزمین کے اوپر آئیں گے۔ لیکن انہیں روکنے کے لیے کئی سارے راجنیتک پارٹیاں پوری طاقتیں لگا رہی ہیں۔ کل ایک جلسہ ہمارا کسی جگہ کے اوپر ہوا، گومتی نگر میں، گومتی پور میں، ہمیں بتایا گیا کہ اس جلسے کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی گئی وہاں کے کانگریس کے نیتاؤں کے ذریعے۔ کیوں یہ تکلیف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جمہوریت کے اندر اگر کانگریس کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی لڑ سکتی ہے، شیو سینا لڑ سکتی ہے، سماجوادی پارٹی لڑ سکتی ہے، عام آدمی پارٹی دلی سے آ کے لڑ سکتی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین اس لیے تکلیف ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ان کا ووٹ ہمارا ادھیکار ہے، اور یہ ووٹ وہ ہم سے کیسا چھین سکتے ہیں؟ ہم نہیں چھینتے تھے، ہم نہیں آتے تھے اگر تم ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ اگر ہماری بستیوں کے اندر تم سکول اور کالجز کھولتے تو یہاں کی عوام ہم سے کہتی کہ نہیں آنے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کا خیال یہ لوگ رکھ رہے ہیں۔ لیکن صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، ووٹ کے بعد انصاف دینا، حق کی لڑائی کے اندر ساتھ دینا، یہ معنی رکھتا ہے، اور یہی حق کی آواز بن کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بیچ آنا چاہتی ہے۔ ہم آپ لوگوں سے ادب گزارش کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست لینے کے لیے ہم آئے ہیں، ہم بزرگوں سے اپنی دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ مجلس یہاں پر آئے گی، اور صرف الیکشن لڑے گی ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ الیکشن جیتے گی بھی یہاں پر۔ یہی جذبے کے ساتھ ہمارے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔